بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، شاید آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ جب سے تبلیغ جماعت کی آپسی اختلاف شروع ہوا ہے تب سے کچھ لوگ اس جماعت کو نشانے بنانے لگ گئے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ جماعت گمراہ ہو چکی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ اس جماعت والے قرآن و حدیث میں تحریف کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ اس جماعت کے اندر شر غالب ہے، کبھی کہتے ہیں کہ اس جماعت میں لگنا بیکار ہے، بے فائدہ ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں یہ لوگ کہتے ہیں، لیکن یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ الحمدللہ آج تک آپسی اختلاف، آپسی انتشار سب کچھ ہے، اس کے باوجود سارے علماء، سارے مفتیان کرام، سارے ادارے، دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم سہارنپور، ندوۃ العلماء لکھنؤ، شاہی مراد آباد، بنوری ٹاؤن کراچی، اسی طرح سے دارالعلوم کراچی بنگلہ دیش میں، معین الاسلام ڈھاکہ، یہ تمام ادارے ہیں۔ ان تمام اداروں سے آپ معلوم کیجئے، سب یہی کہیں گے کہ تبلیغ جماعت ایک حق جماعت ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ صاف دیا کہ تبلیغ جماعت ایک حق جماعت ہے، اس جماعت کو گمراہ کہنے والا خود گمراہ ہے۔ اسی طرح سے بنوری ٹاؤن کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ یہ جماعت حق جماعت ہے، اس جماعت کو برا بھلا کہنے والا یا گمراہ کہنے والا وہ خود گمراہ ہے۔ اس طرح یہ لوگ کہتے۔ ابھی 22 دسمبر 2024 کو بنگلہ دیش کے معین الاسلام سے جو فتویٰ نکلا ہے، اس فتویٰ میں بھی پوری جماعت کے بارے میں ان لوگوں نے کچھ نہیں کہا ہے۔ جماعت کے کام کرنے اور اس جماعت کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تو ان لوگوں نے ترغیب دی ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے بھی ایک فتویٰ دیا تھا، اس میں مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا گیا تھا، تو دارالعلوم نے جواب میں یہ بولا کہ دارالعلوم دیوبند میں مفتی سعید صاحب ہی نہیں بلکہ دارالعلوم دیوبند کے کوئی ایک استاذ تبلیغی جماعت کے خلاف نہیں ہے۔ اس طرح دنیا کے سارے ادارے سب کہتے ہیں کہ تبلیغ جماعت میں کیا ہے؟ خیر غالب ہے۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب اس جماعت کے بارے میں فیصلہ کن بات کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، میں آپ کو وہ سناتا ہوں۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کہتے ہیں، تبلیغی جماعت میں خیر غالب ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ تبلیغی جماعت میں خیر غالب ہے، لہذا اس جماعت کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ ایک جگہ تو یہ کہتے ہیں، دوسری جگہ یہ کہتے ہیں الحمدللہ اب بھی ان بے اعتدالیوں کے باوجود بحیثیت مجموعی اس جماعت پر خیر غالب ہے اور بحیثیت مجموعی اس جماعت سے بہت فائدہ پہنچ رہا ہے اور اس جماعت میں شرکت کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ یہ ہے ان کا فیصلہ۔ دوسری جگہ میں انہوں نے جماعت کی کچھ بے اعتدالیاں بیان کی ہیں۔ بے اعتدالیاں بیان کرنے کے بعد آخر میں لکھتے ہیں، ان بے اعتدالیوں کے نتیجے میں جماعت کی مخالفت ہرگز جائز نہیں، اس لیے کہ بحیثیت مجموعی الحمدللہ جماعت نے بہترین کام کیا ہے اور اب بھی اچھا کام کر رہی ہے، لہذا اس جماعت کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور جتنا ہو سکے اہل علم کو اس جماعت کے اندر شامل ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ تعاون کا سلسلہ برقرار رکھنا چاہیے۔ یہ ہے مجموعی حیثیت جماعت ٹھیک ہے۔ جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ اس جماعت کے اندر بے اعتدالیہ، وہ تو بے اعتدالیہ کچھ افراد کے اندر ہے، جن افراد کے اندر بے اعتدالیہ ہے ان کی اصلاح کرنا چاہیے اور اصلاح کی بات کرتے بھی رہتے ہیں۔ ابھی حضرت مولانا سعد صاحب کے خلاف ان کی بے اعتدالیوں پر ان کی تنبیہ کی گئی ہے۔ اب وہ مانے نہ مانے ان کا مسئلہ ہے، اگر وہ مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتے ہیں تو ان کو جماعت سے الگ رکھو، ان کو اپنی جماعت سے الگ رکھو، وہ الگ ہے اور ہماری جماعت اپنی حق جماعت ہے۔ ان کی گمراہی اور ان کی تحریفات اس سے ہمارے جماعت کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بھائی جماعت اپنی جگہ پر حق پر ہیں، جن افراد نے غلطی کی ہے وہ افراد غلط ہیں، ان کو جماعت سے الگ رکھو۔
میں سمجھتا ہوں میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہیں۔ جو حضرات جماعت کی مخالفت کرتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اس طرح کے حرکات سے باز آ جائیں، اس طرح کے کام قطعاً نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔